سر ابھی کلیئرٹی آف مائنڈ کی بات ہو رہی تھی، خواتین کی طرف سے سوال آیا کہ کیا کنجوس شوہر قابل قبول ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. میں نے آپ کو 2 احادیث سنائی تھیں جس میں یہ تھا کہ سب سے بہترین خرچ جو اللہ کے رسول نے ہمیں ایڈوائز کیا ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں سب سے بہترین صدقہ جو ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ میرا خیال یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر کوشش کروں آپ کو حدیث سناؤں، کیونکہ حدیث کی لفظی چونکہ مغایرت نہیں ہو سکتی، مگر اتنی بار یہ کہا گیا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ ترین آپ کا فعل ہے، جو صدقہ ہے، وہ اپنی بیوی کے منہ میں کچھ ڈالنا ہے اور اس کو کھلانا پلانا ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے. مگر جو یہ ایگزیکٹ سوال کیا وہ بھی سوال کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اس کا جواب دینا پسند کروں گا کہ ہندہ بنت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارا خاوند بہت کنجوس ہے اور یہ بچوں کا خرچ بھی نہیں دیتا، تو کیا میں اس کے پیسے سے کچھ پیسے نکال لیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اتنا جتنا تجھے اپنے اور اپنے بچوں کے خرچ کے لیے ضروری ہو. خواتین اس کو کھلی اجازت نہ سمجھنا، پلیز احتیاط کر. بس اتنا جتنا آپ کو اپنے اور اپنے بچوں کے خرچ کے لیے ضروری ہو وہ بلا شبہ آپ ان کے جیب سے لے سکتی ہو، مگر ڈر ہے کہ خاوند پھر جیبیں پھاڑ کے نہ باہر نکلے. اس کے بخل کا علاج ہونے چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے. باقی عرض کیا کہ بخل کے علاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بنیادی ہے، بخل بنیادی ہے، اور عورتوں اور مردوں میں اس کی حیثیت جو ہے ایک بیسک انسٹنکٹ کی ہے، یہ سروائیول کے ساتھ وابستہ ہے. تو قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ احضرت الانفس الشح، ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پہ جمع کیا ہوا ہے. اس کا حل ہے ایک، خدا کہتا ہے کہ واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. کیونکہ اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، یہ ایک سائنٹیفک، بخیل ہونا بھی سائنٹیفک ہے اور اس کا علاج بھی سائنٹیفک ہے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ جب کوئی اپنے اندر بخل محسوس کرے تو یہ اسماء الہیہ تلاوت فرمائے واللہ شکور حلیم، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سینے سے بخل کو اکھاڑ دے گا. اور اگر خاتون سیانی ہو جنہوں نے سوال کیا ہے تو کسی نہ کسی بہانے ایک تسبیح ان کو پڑھوا دیا کرو بس. اچھا سر، یہ ایسا ہی ایک سوال اس طرف سے بھی ہے مرد حضرات کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کج بحثی کرنے والی بیوی، اور انہوں نے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا آڈا لگانے والی بیوی کے لیے کوئی مشورہ دیجیے. یہ پھر کہیے گا. مرد ایک حضرات کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کج بحثی کرنے والی بیوی یعنی آڈا لگانے والی بیوی کے حوالے سے بھی کوئی حل بتائیے، مشورہ دیجیے. ویسے تو دیکھو پتہ نہیں ہم آپ کس جہاں کے مرد ہیں، ہمارے یہاں تو یہی کہا جاتا ہے کہ 2 عورتیں چپ نہیں بیٹھ سکتی. تو اگر وہ بحث تو نہیں ہوتی، ان کا ایکسائٹمنٹ ہے، عادات ہیں، اور وہ گفتگو ماشاءاللہ میں ایکسپرٹ ہوتی ہیں، اسمال ٹاکس کی ایکسپرٹس ہوتی ہیں. اب جب آپ آتے ہو، آپ بڑے مسائل لے کے آتے ہو، گھر آ کے سوجے پوجے بستر پہ لیٹ جاتے ہو، آپ کا دل ہوتا ہے کہ میں جن تکلیفوں سے گزرے مجھے کچھ چھیڑے نہیں، اور وہ سارا دن محبت سے آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. آپ تو کہو گے وہ آپ پر عذاب بن کے گرتی ہیں، مگر اس کا بھی تو سوچو، سارا دن اس انتظار میں ہے کہ کب میرا خاوند واپس آئے. محبت سے ہر آہٹ پہ اس کی جان جاتی ہے کہ ابھی میاں نے دستک دی ہوگی، اور اس کا حال آپ یہ کہتے ہو کہ دماغ خراب کرتی ہے وہ. مجھے نہیں اچھا، مجھے یہ فکرہ نہیں اچھا لگا. صاحب اپنا علاج کرو. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کچھ. ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جب میں کبھی غصے میں آ جاؤں تو مجھ سے زیادہ نرمی اور محبت کرنا، اور جب تو غصے میں آ جائے تو میں نرمی اور محبت کروں گا. اس طرح ہم اچھی طرح گزر کر سکیں گے. ماشاءاللہ مشورہ ہے. وہ بعض اوقات مشورے بھی بڑی عجیب حماقت کی نظر ہوتے ہیں. 2 بندوں کو لڑتے دیکھا حضور نے، کہا کوئی ہے جو ان تک پیغام پہنچا دے.
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شیطان بھاگ جاتا اور امن ہو جاتا. ایک صحابی جلدی سے اٹھے کو کہا دیکھو حضور نے کہا یہ پڑھ لو تو شیطان تم لڑنا بند کر دے. تو نے کہا تو نے مجھے پاگل سمجھا ہے, تم نے مجھے پاگل سمجھا. یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ میں نہ غصے میں ہوں نہ میں لڑ رہا ہوں, اور تو عائد کر رہا ہے. تو خاتون حضرات, عورتوں کو مشورہ دینا بڑا مشکل ہے. جب اس قسم کا مشورہ آپ آؤ تو کہیں گے اور تو کیا لگتا ہے ہمارا مشورہ دینے, تو میرے خامد کی تائید میں آیا, چل بھاگ یہاں سے. تو یہ ایک مسئلہ ہمارا ہے کہ مصالحت کی گنجائش دینے والے خود بھی راضی ہو سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, ہم جو اس جگہ بیٹھے ہیں جو آپ کو صرف ایک خالصتاً خدا کے لیے مشورہ دیتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے خاوند سے محبت کرو. ایک دفعہ ایک عورت نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پروفیسر صاحب کون بہتر ہے, کون برتر ہے, عورت یا مرد؟ تو میں نے کہا دیکھو برسوں سے میں نے ایک بات دیکھی ہے, اگر مرد خدا کے حکم کے مطابق عورت سے بیہیو کرے, اگر عورت بھی خدا کے حکم کے مطابق مرد سے بیہیو کرے, تو زندگی بھر کبھی فساد ان میں نہیں آ سکتا. تو ڈونٹ بلیو ان یور مین, بلیو ان گاڈ. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گھر میں فساد نہیں ہوگا اور شیطان رسوا ہو کے مرے گا.